تزکیے اور دعوت کا اصل انحصار انسان کے اندر کی شخصیت یعنی اس کے قلب پر ہے۔ اس قلب کو مسکن ہونا چاہیے اللہ پر ایمان کا، اس سے محبت کا، اس کے خوف اور ڈر کا، اس کی حضوری میں احساس کا، آخرت کے مقصود اور مطلوب ہونے کا، جنت کی طلب اور دوزخ سے بچنے کی کا اضطراب اور بے چینی کا، توکل کا، یہ ساری صفات جو ہیں ان سب کا مسکن قلب ہے۔ اسی طرح ارادے کا مسکن بھی قلب ہے۔ سوال یہ ہے کہ عملاً وہ کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے یہ حاصل ہو اور قلب میں واقعی یہ کیفیات اور یہ صفات پیدا ہو۔ اگر ہم سارے طریقوں کو سمیٹ کر اور مجموعی طور پر ایک لفظ سے ادا کرنا چاہیں تو وہ لفظ اللہ کا ذکر ہے۔ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کا ذریعہ، طریقہ، راستہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے۔ ذکر کے معنی یاد کرنا بھی ہیں اور یاد رکھنا بھی۔ ذکر کے اندر ہی دراصل دل کی ساری زندگی پوشیدہ ہے اور منحصر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو انسان کی پوری شخصیت اس کے حافظے سے بنتی ہے۔ اگر آج کسی آدمی کا پورا حافظہ چھین لیا جائے تو وہ نہ کپڑے پہن سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کسی کو پہچان سکتا ہے۔ یہ سارے کام ہم جو روز کرتے رہتے ہیں اس کی بنیاد ہمارا حافظہ ہے، جس نے محفوظ کر لیا کہ کسی کام کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور جن کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آیا کہ ان کا حافظہ کسی حادثے کے اندر ختم ہو گیا، وہ کوئی کام کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ انسان کے سارے عمل اور ہر چیز کی بنیاد بھی اس کے حافظے کے اندر ہے، اور یہ ذکر جو ہے دراصل اسی حافظے کا کام ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو شخص کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اس کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی طرح ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بخاری میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت۔ اور قرآن نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے، اول تو خود اپنے آپ کو ذکر کہہ کر کہ ہم قرآن نازل ہی ذکر کے لیے ہوا ہے، اور پھر یہ وضاحت کر کے کہ جو آدمی ذکر کو بھول جائے اور ذکر سے اعراض کرے تو پھر وہ خود اپنے نفس سے بھی اور اپنے مفاد اور مصلحت سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور اپنی بھلائی سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ یہ بڑی معنی خیز آیت ہے کہ اگر تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو گویا اپنے آپ کو بھول جاؤ، اور پھر تمہیں اپنی زندگی کو کہیں سے بھی سدھارنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سورہ الحشر کی آیت ہے۔ اسی طرح سورہ الزخرف میں کہا گیا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے اور اس کی طرف نہ آئے تو پھر ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہی اس کا دوست اور ساتھی اور قریبی ہوتا ہے جو برابر اس کو اکساتا ہے اور غلط راہوں کے اوپر لے کر جاتا ہے۔